دہلی یا پھر ڈھاکہ 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 انقلاب 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 زندہ باد ڈھاکہ کی سڑکوں پر عوام کا ایک جم غفیر اس وقت نکل چکا ہے، اور وہ شخص جس کو بنگلہ دیش بابائے قوم کہتی تھی، لیکن اب وہ جان چکے ہیں کہ وہ بابائے قوم نہیں تھا بلکہ وہ بھارت کی کٹ پتلی تھی جس نے پاکستان کو پاکستان سے جدا کر دیا۔ اس کے گھر کو نظر آتش کر دیا گیا ہے، بھارتی تنصیبات کو نظر آتش کر دیا گیا ہے۔ ڈھاکہ کی سڑکوں پر اس وقت ایک عوام کا سونامی موجود ہے، بھارت کے خلاف اعلانے جنگ ہو چکا ہے۔ تازہ ترین صورتحال کیا ہے؟ اس احتجاج کے پیچھے وجوہات کیا ہیں؟ عثمان ہادی کون تھا جس کو بھارت نے قتل کیا، اور بھارت کے قتل کے بعد اب بنگلہ دیش کی سڑکیں انقلاب کے نعروں سے گونج اٹھی ہے، اور جس نے دہلی کو سوچنے پر مجبور کر دیا ہے کہ آخر ایسا کیا ہو گیا کہ ہماری 54 سال کی انویسٹمنٹ ڈوب چکی ہے۔ کیا مطالبات کیے جا رہے ہیں بنگلہ دیش کی عوام کی جانب سے؟ اس کے ساتھ ساتھ ناظرین، سی ڈی ایف چیف آف ڈیفنس فورسز فیلڈ مارشل جنرل سید عاصم منیر لیبیا پہنچ چکے ہیں۔ کچھ بڑی خوشخبریاں پاکستان کا انتظار کر رہی ہے۔ بین الاقوامی منظرنامے پر بھارت کو ایک اور بڑا دھچکا ملا ہے، اور صرف یہی نہیں ناظرین، بلکہ کچھ مزید میجر ڈیولپمنٹس ہوئی ہے۔ بھارت کے بیاس میں براہموس کی فیسلٹیز کو تباہ کر دیا گیا ہے۔ تباہ کس نے کیا ہے؟ آبویسلی پاکستان نے، تو اس کی ریپیرنگ شروع ہو چکی ہے۔ یہ کیا ماجرا ہے؟ اس پر بھی آج ہم بات کریں گے، اور آخر میں اس پر بھی بات کریں گے کہ ششی تھرور کو ایک مسلمان بھارتی خاتون نے، ایک بچی نے پوری محفل کے سامنے لاجواب کر دیا۔ آخر ایسا کیا کہا اس معصوم ننھی مسلمان طالبہ نے؟ وہ بھی آپ کے ساتھ آج ہم ڈسکس کریں گے۔ آپ سب پر سلامتی ہو، مجھے جواد یوسف کہتے ہیں۔ سب سے پہلے ڈھاکہ کی سڑکوں کی بات کرتے ہیں۔ ڈھاکہ کی سڑکیں اس وقت انقلاب انقلاب کی صداؤں سے گونج رہی ہیں۔ ڈھاکہ کی سڑکوں پر عوام کا ایک جم غفیر موجود ہے، طالب علم موجود ہے، عوام موجود ہے، بچے موجود ہیں، بڑے موجود ہیں، بزرگ موجود ہیں، خاتون موجود ہیں، خواتین موجود ہیں، اور بھارتی مداخلت کے خلاف بنگلہ دیشی عوام کا شدید احتجاج اس وقت دیکھنے میں مل رہا ہے ناظرین۔ اور یہ کیوں مل رہا ہے؟ کیونکہ عثمان ہادی جو کہ ڈھاکہ میں قاتلانہ حملہ کیا گیا، اس میں شدید زخمی ہو گئے تھے، اور اب زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے وہ جان سے ہاتھ دھو بیٹھے ہیں۔ لیکن سوال یہ ہے کہ اس ایک قتل کے بعد آخر بنگلہ دیش کی عوام میں اتنا غم و غصہ کیوں پایا جا رہا ہے؟ آخر انقلاب انقلاب کے نعرے کیوں بلند کیے جا رہے ہیں؟ The reason is کیونکہ جب تحقیق کی جاتی ہے، جب تفتیش کی جاتی ہے، تو اس کے پیچھے جو لوگ ملوث پائے جاتے ہیں وہ بھارت سے آئے تھے، اور بھارت سے جو لوگ آئے تھے جنہوں نے حملہ کیا عثمان ہادی پر، وہ فوری طور پر بھاگ کر واپس بھارت چلے گئے۔ صرف یہی نہیں، بلکہ اس حملے سے پہلے عثمان ہادی کو قتل کی دھمکیاں مل رہی تھی۔ اس حملے سے پہلے عثمان ہادی کو وہ انقلابی شخصیت، وہ انقلابی طالب علم جس نے شیخ حسینہ واجد کے تخت کو الٹنے میں ایک اہم کردار ادا کیا تھا، جس نے بنگلہ دیش کی عوام کو، ان کے ذہنوں کو کھولا، جس نے ان کے دلوں میں پاکستان کے ساتھ جو علیحدگی ہوئی تھی اس کے اصل جذبات کو، ان کے اصل حقائق کو اجاگر کیا، اور جس نے یہ واقعی میں پورے بنگلہ دیش کی عوام کو یقین دلایا اور یہ بتایا، حقائق بتائے کہ آخر اس سیپریشن کے پیچھے اصل مجرم کون تھا، اصل کہانی کیا تھی۔ لیکن اس کا جرم یہی تھا کہ اس نے بنگلہ دیش کی عوام کے ذہن کھول دیے، اس کا جرم یہی تھا کہ اس نے انقلاب کے لیے پہلا قدم اٹھایا، اس کا جرم یہی تھا کہ اس نے بھارت کی کٹ پتلی کو بنگلہ دیشی عوام کے سامنے عیاں کر کے رکھ دیا۔ اس نے بھارت کی کٹ پتلی کو، بھارت کی انویسٹمنٹ کو، 54 سال کی انویسٹمنٹ کو ڈبو دیا۔ اسی لیے بھارت کو غصہ تھا، اور اب بھارت نے پھر اس پر حملے کی کوشش کی، اور یہ بنگلہ دیش کی پولیس نے تحقیق کے بعد، تفتیش کے بعد بتایا ہے۔ صرف یہ نہیں ناظرین، بلکہ جو مظاہرے کیے جا رہے ہیں اس میں اب شیخ مجیب الرحمان کے گھر کو نظر آتش کر دیا گیا ہے۔ وہ شیخ مجیب الرحمان جس نے ہم سے ہمارے بھائیوں کو جدا کیا تھا، جس کو بابائے قوم کہا جاتا تھا، اب اس کے گھروں کو نظر آتش کر دیا گیا ہے۔ عوامی لیگ کے دفاتر کو نظر آتش کر دیا گیا ہے، اور صرف بنگلہ دیش جو ہے وہ یہی ڈیمانڈ کر رہی ہے کہ اب مزید مداخلت برداشت نہیں کی جائے گی۔ فوری طور پر انتخابات ہونے چاہیے، فوری طور پر الیکشنز ہونے چاہیے۔ اب ہم جو ہے وہ مزید پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ یہ ایکچولی
دہلی سرکار کو ایک واضح پیغام ہے، دہلی سرکار کو ایک ایسا پیغام ہے کہ آئندہ اگر بنگلہ دیش میں مداخلت کی کوشش کی تو پھر اب نہیں برداشت کیا جائے گا۔ انڈین کورسپونڈنٹ ناظرین وہ کیا کہہ رہے ہیں سوشل میڈیا پر جو ان کے بیانات ہم نے دیکھے، بھارت کا کورسپونڈنٹ یہ کہہ رہے ہیں بنگلہ دیش should not exist, it should come under India. She acknowledges people will think she is a lunatic but she is fine with it as long as Bangladesh is crushed with a hammer. یہ ناظرین بیانات جو ہے سوشل میڈیا پر اس وقت دیے جا رہے ہیں بھارتیوں کی جانب سے، تو بنگلہ دیش کی عوام کے اندر غم و غصہ کیوں نہ پایا جائے، وہ اپنے انقلاب کے لیے کیوں نہ آواز اٹھائیں۔ اور یہی حسنات عبداللہ نے بھی کہا تھا کہ اب اگر انفلٹریشن کی کوشش کی گئی، خود مختاری پر حملہ کرنے کی کوشش کی گئی تو صرف بنگلہ دیش نہیں بلکہ سرحد کے اس پار بھی مزاحمت ہوگی، سرحد کے اس پار بھی ریزسٹنس ملے گی۔ دیٹ از واٹ دی بنگلہ دیشی لیڈر، پولیٹیکل لیڈر سیڈ یسٹرڈے۔ تو ناظرین اب آپ سب کے سامنے ہے سچویشن کہ بھارت کی 56 سال کی انویسٹمنٹ ڈوب چکی ہے، انتخابات کا مطالبہ کیا جا رہا ہے اور اس وقت بھارت کے لیے تاریخ کا بدترین دور ہے، بدترین وقت ہے۔ This is the worst time India is facing right now that no neighboring country is happy from India. بھارت سے کوئی بھی ان کا پڑوسی ملک خوش نہیں ہے، کیونکہ بھارت نے جو اپنے پڑوسی ممالک کے ساتھ کیا ہے وہ آپ سب کے سامنے ہے۔ صرف یہ نہیں ناظرین بلکہ اقوام متحدہ کی جانب سے، ان کے ماہرین کی جانب سے مئی کی جنگ پر ایک رپورٹ تفصیلی جو ہے وہ جاری کی گئی ہے، اور اس رپورٹ کے اندر ناظرین کیا کہا گیا ہے؟ اس رپورٹ کے اندر یہ کہا گیا ہے کہ آپریشن سندور جو ہے یہ جو لانچ کیا گیا تھا بھارت کی جانب سے، یہ بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزی ہے، یہ یو این کے چارٹر کی خلاف ورزی ہے، یہ یو این چارٹر کے آرٹیکل 51 کی خلاف ورزی ہے۔ پاکستان نے تو تحقیقات کا مطالبہ کیا تھا، تحقیقات کا کہا تھا، پاکستان نے تو کوآپریشن کا کہا تھا، ہم آپ کے ساتھ کوآپریٹ کریں گے۔ آپ بین الاقوامی منظرنامے پر کسی بھی ملک کو لے لے، کسی کے ساتھ مل کر کمیٹی بنا لے اور اس کی پھر باقاعدہ طور پر تفتیش ہونی چاہیے پہلگام واقعے کی، لیکن ڈسپائٹ آف دیٹ وٹ انڈیا چوز، انہوں نے وائلنس کو جو ہے ترجیح دی اور پاکستان پر حملہ کرنے کی کوشش کی۔ تو ناظرین اب بھارت کا مکروہ چہرہ پوری دنیا کے سامنے آیا ہو چکا ہے اور بین الاقوامی منظرنامے پر بھی اب بھارت کو ہزیمت کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ صرف یہ نہیں ناظرین بلکہ اب بیاس کی طرف چلتے ہیں۔ بیاس میں جو براہموس میزائل کی فیسلٹی ہے اس کی ریپیئرنگ شروع ہو چکی ہے۔ واٹ ڈز دیٹ مین؟ پاکستان نے حملہ کیا تھا مئی کی جنگ میں، لیکن ڈسپائٹ آف دیٹ مانا نہیں جا رہا تھا، یہ نہیں کہا جا رہا تھا کہ ہمارا کوئی نقصان ہوا ہے۔ یہ ساری فیک تصاویر ہے، حالانکہ ان کی چوکیوں سے اٹھنے والے سفید جھنڈے پوری دنیا کو یہ دکھا رہے تھے کہ کون ہتھیار ڈال چکا ہے اور کون مافیا مانگ رہا ہے۔ ان کی چیک پوسٹوں سے اٹھنے والے سفید جھنڈے اس بات کی طرف اشارہ کر رہے تھے کہ کون ہار مان چکا ہے، کون اپنی شکست تسلیم کر چکا ہے اور کون بھیک مانگ رہا ہے اپنی زندگی کی۔ یہ سفید جھنڈے انہوں نے بھلا دیے شاید، لیکن اب جو نئی سیٹلائٹ کی تصاویر آئی ہیں واٹ از دیٹ شوئنگ؟ اب اس میں یہ شو کیا جا رہا ہے ناظرین کہ جو براہموس کی میزائل فیسلٹی ہے بیاس میں، ان کو پاکستانی فتح میزائلز نے، جو ہم نے یہاں پر ود لو فرام آر مارٹرز، ہمارے شہداء کی جانب سے جو بڑے پیار اور محبت سے ہم نے بھارت کی میزائل فیسلٹیز پر، ان کے کمانڈ اینڈ کنٹرول سینٹرز پر جو بھیجے تھے، ان کے ملٹری انفراسٹرکچر پر بھیجے تھے اور کامیابی سے جنہوں نے اپنے اہداف کو نشانہ بنایا، اب سیٹلائٹ کی تصاویر اس بات کو پروف کر رہی ہے that پاکستان was right. What Pakistan has claimed was right. Each and every single word that was shown on Pakistani media was accurate and this is now being proved. یہ ابھی ثابت ہو چکی ہے، وہ باتیں جو بھارت جس سے بھاگنے کی کوشش کر رہا تھا، وہ باتیں جس سے بھارت جو ہے تسلیم نہیں کر رہا تھا، اب بھارت اس کو تسلیم کر رہا ہے۔ ناظرین سی ڈی ایف اور چیف آف آرمی اسٹاف ہمارے فیلڈ مارشل جنرل سید عاصم منیر لیبیا پہنچے ہیں اور لیبیا کے ساتھ بھی انہوں نے جس طریقے سے وہاں پر باتیں کی، جس طریقے سے وہاں پر ان کی باڈی موومنٹ، ان کے ایکشنز دیکھے گئے اور جس طریقے سے پھر لیبیا نے ان کا استقبال کیا، دیٹ واز ٹرولی ریمارکیبل۔ اور لیبیا سے بھی ان قریب خوشخبریاں بہت جلد آنے والی ہیں، اور پھر لیبیا میں جو محبت دی گئی اور لیبیا میں جس طریقے سے ان کو جو ایک عوام کا ایک جم غفیر تھا ان کے استقبال کے لیے وہاں پر موجود تھا، تو دس شوز دا ورتھ آف پاکستان آن گلوبل لیول رائٹ ناؤ، جس کو کوئی اب ڈینائی نہیں کر سکتا۔ تو ناظرین اب بھارت کے لیے بری خبر ہے، بری خبریں ہیں، ان کی انویسٹمنٹس ڈوب چکی ہے، مظاہرے ان کے خلاف ہو رہے ہیں، اور جو خود بھارت کے اندر
طلباء و طالبات موجود ہیں، جو بھارتی مسلمان موجود ہیں، بھری محفل میں ششی تھرور کو کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں بحیثیت یہ مسلمان مجھے بھارت سے وابستگی کا احساس نہیں ہوتا، ریاست نے مجھ سے میرا اختیار چھین لیا ہے اور مجھے ہر وقت اپنی وفاداری ثابت کرنا پڑتی ہے۔ وہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ قائد اعظم محمد علی جناح نے کہا تھا، اور بعض جگہ پر اس کا اختلاف ہے کہ بھارت کے اندر جو مسلمان رہ رہے ہیں وہ اپنی پوری زندگی بھارت سے وفاداری میں ثابت کر دیں گے، اینڈ دیٹ از وٹ دا انڈین مسلمز آر سیئنگ رائٹ ناؤ۔ اور ششی تھرور کے پاس اس کا کوئی جواب موجود نہیں تھا۔ آپ اس بارے میں کیا سوچتے ہیں؟ کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا۔ اپنا بہت خیال رکھیے۔ اللہ نگہبان۔